پیارے دوستو، ہم آپ کو سنائیں گے ایک لطیفہ حقانی سے۔ کھانا کم نہیں ہے بغیر بسم اللہ کے کھاؤ۔ ایک خاں صاحب تھے اور ایک تبلیغی آدمی تھے۔ دونوں کا کسی طویل سفر میں ساتھ ہو گیا اور دونوں گہرے دوست بن گئے۔ سفر کے بعد دونوں اپنے اپنے ملک چلے گئے۔ خط کتاب سے بات چیت ہوتی رہی۔ اتفاق سے خاں صاحب تبلیغی دوست کے ملک میں کسی ضرورت سے آ گئے اور اپنے دوست سے ملنے گئے۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں بہت خوش ہوئے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ خاں صاحب کو کھانا کھلانے کے لیے روک لیا۔ خاں صاحب ماشاء اللہ تندرست اور جوان تھے۔ خاں صاحب عموماً کھانا زیادہ کھاتے بھی ہیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور دسترخوان پر لگ گیا تو خاں صاحب کو کھانے کے لیے بلایا اور کہا، خاں صاحب بسم اللہ پڑھ کر شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کھانے میں برکت دے گا۔ یہ الفاظ خاں صاحب کے دماغ میں گونجنے لگے، یہ مجھ سے بسم اللہ پڑھنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ کھانا کم ہے، اس لیے مجھ کو بسم اللہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے۔ خاں صاحب بھی سیدھے سادے بھولے طبیعت کے آدمی تھے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے کھانا ختم ہو گیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے ملک چلے گئے۔ اتفاق سے تبلیغی دوست ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھ خاں صاحب کے ملک گئے اور امیر جماعت سے اجازت لے کر اپنے دوست خاں صاحب سے ملنے گئے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی تو بہت خوش ہوئے اور خاں صاحب کھانا کھلانے اپنے گھر لے گئے۔ تبلیغی دوست نے خاں صاحب کو کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کو جو کہا تھا وہ اس کے دماغ میں آج بھی کھٹک رہا تھا۔ خاں صاحب نے بہت سا کھانا تیار کرایا اور دسترخوان بچھا کر بہت بڑی تھالی جس میں تقریباً 10 کلو کھانا آ سکتا تھا پھر لا کر اپنے دوست کے سامنے رکھ دیا اور کہا، او بھائی بسم اللہ مت بولو، ایسے ہی کھاؤ۔ آپ نے جو مجھے کھانا کھلایا تھا وہ کم تھا، اس لیے آپ نے مجھ سے بسم اللہ پڑھوائی تھی، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بہت سا کھانا رکھ دیا ہے۔ اس میں برکت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بسم اللہ پڑھنے کے بغیر کھائیے، کھانا کم نہیں ہوگا۔ فائدہ: علم دین کی ناواقفی کیا کیا سجاتی ہے، جیسے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں گناہگاروں کو کہتے سنا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں کھانا نہ ہو وہ روزہ رکھے۔ نعوذ باللہ۔